اب یہ ہے کہ اس کیس میں اگر انہیں بری کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پراکزیمٹی نہیں بنتی، نہ ہی میری نظر سے کوئی ایسا ویڈیو گزرا جس سے میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا جہاں قریشی صاحب نے کسی کو انسائٹ کیا ہو کہ جاؤ جلاؤ گراؤ کرو۔ بہت سے لوگوں کے تو آپ کی نظر میں بھی گزرے، ہم سب کی، کہ بہت سے لوگوں نے تو یہ ویڈیو پیغامات اپنے دیے۔ قریشی صاحب کے بارے میں کم از کم جو چیز میں اسیس کر پایا، جو مختلف سطح پر قانونی معاملہ اور غیر قانونی معاملے جو تھے ان سے بھی، کہ قریشی صاحب کے خلاف کوئی کانکریٹ چیز نہیں تھی۔ ہاں ان کو عمران خان صاحب کا ساتھ رہنے کی، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ضرور ملی ہے۔ دیکھیے 2 سال ایک بندہ جیل میں رہے، 1.5-2 سال، اور اس کے بعد بری ہو تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی سزا کا تقریباً 1/4 تو کاٹ چکے تھے نا۔ 2 سال سے تو وہ پابند جیل میں تھے، تو ظاہری بات ہے وہ تو سزا وہ کاٹ چکے تھے۔ لہذا اب جو اس وقت صورتحال ان کی بنی ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ یہ ہمیں کسی کو بھی، اور دوست کہا ہمارے صاحب نے، ہمیں وی شوڈ ناٹ بی انکائنڈ کہ جی کوئی -1 ہو گیا، قریشی صاحب ڈیل کے تحت باہر آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی ایسا آپ کو بھی۔ مالک صاحب یہ ہم نے قریشی صاحب پہ تو بات کر لی نا، اب یہ تو باقی سب کو سزائیں ہو گئی ہیں، صبح اتنی ہو گئی، صاحب کی ہی جماعت تھی اور خان صاحب کی ہی یہ ساری کاوش تھی which led to the 9th میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا اور لیکن یہ عدالتوں سے پروو ہونا ہے، تو جب تک عدالتوں سے کوئی جو ہے نہیں آتی ڈیسیجن تو وی شوڈ ویٹ فار اٹ۔ مالک صاحب یہ ہم نے قریشی صاحب پہ تو بات کر لی نا، اب یہ تو باقی سب کو سزائیں ہو گئی ہیں، صبح اتنی ہو گئی اور ابھی رات میں اتنی ہو گئی، ہم تو خالی کچھ نامور لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی عمر چیمہ صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ اور اعزاز صاحب چوئی صاحب اور صبح بچھڑ صاحب، لیکن بہت سارے اور لوگ ہیں، طویل فہرست ہیں۔ یہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ مطلب ایک نیا فیز شروع ہو گیا ہے، اس کا اینڈ کیا جا کر ہوگا؟ یہ اب جو سزائیں شروع ہو گئی ہیں اس کا کیا آپ کے خیال میں اینڈ ہوگا، منطقی انجام ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو رولنگ کولیشن ہے اس کے لیے 2 پی ٹی آئیز ہیں۔ ایک پی ٹی آئی ہے جس میں گنڈاپور صاحب ہیں، اس میں بیرسٹر سیف ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ اور ہے۔ دوسری پی ٹی آئی کا ٹریٹمنٹ اور ہے۔ وہاں پہ آگے پیچھے فارم 47 کی گورنمنٹ ہوتی ہے، لیکن سینٹ کے معاملے میں گنڈاپور صاحب کے ساتھ 6-5 کی ڈیل بھی ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ بڑا کچھ جمہوریت کے لیے ہو جاتا ہے، پھر ان کو ہر وقت ایکسس بھی ہوتا ہے۔ یہ ٹف فیس تو اب آنا تھا۔ دیکھیں تمام پتے سٹیک ہو گئے ہیں، آپ نے 26ویں امینڈمنٹ لے آئے، آپ نے سپریم کورٹ کی حیت بدل دی، آپ نے جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے وہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہے، آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ نے حیت بدل دی۔ سو لیگل پوزیشنز آر ٹیکن کیئر آف، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن از ٹیکن کیئر آف۔ اب آپ کی دونوں ہاؤسز میں، پہلے سینٹر میں اسمبلی میں 2/3 تھی، اب آپ کی سینٹ میں بھی 2/3 آ گئی ہے۔ اب آپ 27ویں امینڈمنٹ کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب ہر چیز، آل دا باکسز ہیو بین ٹکڈ، اب ٹک ہو گئے ہیں تمام باکسز۔ اب فیز 2 ہونا تھا۔ اب یہ سزائیں آپ کو نظر آئیں گی، نومبر دسمبر میں جنرل فیئرز کی بھی آپ کو سزا سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو یہ نیکسٹ راؤنڈ اب نظر آئے گا، اور وہ ہے ایکسٹریم سختیوں کا۔ میں تو 3-4 ماہ سے کہہ رہا تھا کہ جی اب بہت سختی بڑھے گی، نرمی نہیں ہونی۔ اور یہ جو خبریں چلتی تھیں 3 بندے جا کے خان صاحب کو مل گئے، 2 پیغام لے کے آ گئے، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اب سکروز بہت ٹائٹ ہو رہے ہیں، اور یہ اب ٹائٹ ہو رہے ہیں اور ٹائٹ ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ کیا پاورز دیٹ بی ایکسٹریم پوزیشن آف پاور میں کوئی ڈیل کرنا پسند کریں گی اپنی شرائط پہ یا نہیں، یا یہ بس مائی وے اور دا ہائی وے پہ لگ رہا ہے۔ اور سختی سے مراد کیا ہوگا؟ چونکہ سختی تو ہے ہی آلریڈی، تو اور کیا سختی ہوگی مثال کے طور پہ؟ سر سختی یہ ہوتی ہے، ایک تو سختی ہوتی ہے نا وسیم، میں آپ کو بہت زیادہ پریشر میں لا کے پھر میں آپ سے ڈیل کروں، جیسا ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے آسمان گرا دیتا آپ پہ، پھر کہتا ہو لیٹس ٹاک۔ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے ہم مائی وے اور دا ہائی وے کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے تو یہ سختیاں بھی اور بھی زیادہ ہوں گی۔ اور میرا خیال ہے یہ تحریک میں کا جو یہ شروع ہوئی بات، اور تحریک کے اندر جس طرح پرسنلائز اس کو اور کر دیا خان صاحب نے، مجھے لگتا ہے شاید کچھ سپیڈ اپ ہو گئی ہوں چیزیں اس کی وجہ سے، اور یہ مجھے ابھی سختیوں کی ابتدا لگ رہی ہے، انتہا نہیں ہے یہ۔